السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آپ سے میں یہ شیئر کرتا چلوں کہ آج جب میں سورہ التوبہ کی آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 97 بھی گزری۔ میں اس کا مروجہ ترجمہ پڑھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ اس ترجمہ کے مطابق عرب کے رہنے والوں کو جو اللہ نے نازل کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں آیت مروجہ ترجمہ سکرین پر بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ غور کریں، آیت کا متن کچھ یوں ہے کہ العرب اشد کفرا و نفاقا و اجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ اس کا مروجہ والا کچھ یوں ہے کہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حدود بریکٹ میں لکھا ہے احکام کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دوستو، اب آپ یہاں دیکھیں، مروجہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ حدود یعنی احکامات کو نہیں جانتے۔ عرب کے جو لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں وہ نہیں جانتے۔ کس کو نہیں جانتے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ان حدود یعنی احکام کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب آپ یا میرے جیسا بندہ کچھ صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ترجمہ شیئر کرتا ہے کسی سے، تو سامنے سے یہ جواب آتا ہے، دیکھیں جی 1400 سال سے یہ جو لوگ بتا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اوہو جی، جو عرب کے رہنے والے لوگ ہیں جن کی قومی زبان میں یہ کتاب ہے، کیا تم اس سے زیادہ جانتے ہو؟ بھئی میں تو جو بھی جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن جن کے متعلق لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی زبان میں یہ کتاب ہے اور وہ لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے بہت زیادہ اس کتاب کو جانتے ہیں، ان کے لیے یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ترجمہ ان کا جو لکھا ہے وہ یوں ہے کہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حدود یعنی احکام کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے والے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو ان کی زبان میں کتاب ہے، ان کو بہت زیادہ پتہ ہے۔ اب جو میرے جیسے کو کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ اپنی من مرضی کا کرتے ہو، عربیوں سے زیادہ کیا جانتے ہو تم عربی؟ دوستو، آپ دیکھیں کہ یہاں ان کے متعلق، عرب کے رہنے والے لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ احکام کو نہیں جانتے۔ ان لوگوں کے تراجم میں لکھا ہے۔ ارے بھائی، جب نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر، اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو یہ کیسا ہے مطلب کہ وہ جو کوشش کر رہے جاننے کی اس سے بہتر ہوں؟ اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہاں سے جو خلاصہ یہ ہے کہ آخری الفاظ یہ ہے کہ احکام کو نہیں جانتے، بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں وہ۔ لہٰذا حدود یعنی احکام کو نہیں جانتے جو اللہ نے رسول پر نازل کیا۔ احکام کو تو جانتے ہی نہیں ہیں وہ، جو کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہو یا عرب کے رہنے والوں سے زیادہ جانتے ہو، یہ بات تو ان لوگوں کی جھوٹی ہو گئی جو ایسا کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں جذباتی، جبکہ آپ دیکھیں کہ زیادہ جان سکتے ہیں۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ احکام کو جانتے ہی نہیں ہیں، جانتی نہیں ہے۔ جب میرے جیسا جانتے ہو تو پھر اس کو مد مقابل یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ عرب کے رہنے والوں سے عرب کے رہنے والے لوگوں سے کیا تم زیادہ جانتے ہو؟
اب جب اس ترجمہ کے مطابق وہ احکام کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کو نہ تو صلاۃ کیا ہے الکتاب المبین میں اس کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کیا ہے اس کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ صوم کے متعلق پتہ ہے کہ صوم الکتاب المبین کے مطابق کیا ہے، نہ باقی چیزوں کا پتہ ہے۔ کیونکہ یا تو پھر ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عربوں کو بہت زیادہ پتہ ہے، یہ کتاب ان کی زبان میں ہے، وہ لوگ سچے ہیں، یا پھر یہ والی آیت سچی ہے۔ آیت میں آپ دیکھ لیں، میں نے 2-3 بار پڑھا ہے کہ عرب جو ہے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ نہ حج کا پتہ ہے کہ کیا ہے، اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ عمرہ الکتاب المبین کے مطابق کیا ہے اس کا پتہ ہے، اور نہ ان کو پتہ کہ الکتاب المبین کا بیت کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ الکتاب المبین میں مسجد کیا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ الکتاب المبین کی جو مسجد الحرام ہے وہ کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ الکتاب المبین میں جو نبی اور رسول ہے وہ کیا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آیت میں یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ جب جانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کتاب میں لکھا کیا ہے۔ اب جو بھی یہ اپنی جو رسومات ادا کر رہے ہیں، ظاہر ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں کتاب میں لکھا کیا ہے تو وہ رسومات کتاب کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 99 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے ان کے ترجمہ میں کہ اور بدوی عربوں میں سے کچھ وہ ہیں، یہاں آ گیا میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سنو بے شک وہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، عن قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہ بات نہیں کہی گی جو میں ابھی آپ سے شیئر کر کے ہٹا ہوں کہ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حدود احکامات کو نہیں جانتے۔ اب 99 میں جا کے کہا گیا ہے کہ اور بدوی عرب میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جب ایمان لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جانا ہے کچھ، تو اس جانے ہوئے پہ ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے جو جانا ہے عربوں انہوں نے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی دوسرے سے جانا ہوگا نا، خود تو ان کے پاس علم ہے نہیں، اور علم بھی پھر انہوں نے کسی باہر کے لوگوں سے لیا ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج جتنے بھی تراجم رائج ہیں، چاہے وہ عرب کے ممالک میں ہوں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، یہ اس لغت کو لے کر لکھے گئے ہیں جو 3 ایرانی بابوں نے لکھی ہے۔ اس لغت سے لے کے یہ ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ عرب جو ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت جانتے ہیں قرآن کو، وہ انہوں نے اپنا ترجمہ بھی پیش نہیں کیا ہے آج تک۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ دکھاؤ تو ہمیں کہا جاتا ہے اوہ جی ان کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہاں جو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 97 میں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے احکامات ہوتے کیا ہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو جانکاری ہی نہیں ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جانتے ہیں، اس آیت کو چلو میں لے لیتا ہوں 99 کو، یہ کہ عربوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ کسی سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا تو وہ لے آئے۔ لہٰذا یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس پوری آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ جانتے ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے کہ لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ جب لوگوں سے سنتے ہیں، باہر کے لوگوں سے، عرب کے لوگوں سے نہیں، باہر کے لوگوں سے، تو پھر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی لے آئے۔ یہ چیز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا جو کہتے ہیں کہ بھائی عربیوں سے زیادہ تم جانتے، تو ان کو آپ پکڑیں، بولو کہ ہاں، بولیں کہ ہاں جی ہاں ہم جانتے ہیں زیادہ، خود ہی یہ جھاگ کی طرح پھر بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا
جو معلومات تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر پسند ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہے تاکہ یہ جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب پر نمایاں رہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔